أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فمن كلام مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. مومنین کرام، جیسے آپ خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین متوجہ ہیں، آج یعنی جمادی ثانی کی 3 تاریخ خاتون جنت علیہ السلام کی جانگداز رحلت اور شہادت کی تاریخ ہے، اور اس مرکز میں آپ نے آخری مجلس کل رات کو سنی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست دعا ہیں کہ وہ ان دونوں تاریخوں کی مناسبت سے منعقدہ مجالس میں جس مومن اور مومنہ نے بھی حصہ دیا، شامل ہوئے، ان کے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، اور خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ سامعین اور خطباء اور علماء کرام کی ان عبادات کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج چونکہ شہادت کا دن ہے، لہذا مناسب یہی ہوگا، ہمارا بلکہ فرض اور اس مکرمہ اور معظمہ کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ آج کے دونوں خطبے انہی کے اوصاف اور مصائب پر مشتمل ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کا ایک فرمان پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، بعض کی نہیں چاہتا۔ اللہ کی نظر رحمت سب پر برابر ہے، لیکن وہ انداز تکلم ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول خدا کے حدیث میں بھی آپ کو اس طرح کے جملے ملیں گے، امیر المومنین اور آپ کے دیگر اولاد طاہرین اذا اراد اللہ، خود حضرت زہرا کے الفاظ میں ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، مالی پریشانیاں، بیماریوں کی پریشانیاں، ان پریشانیوں کے نتیجے میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی بچیں تو پھر جان کنی کے موقع پر سختی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ پھر بھی بچ جائیں، پھر فشار قبر کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ تعبیر کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، یہ بہت سارے معصومین کے کلام میں آپ کو ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کسی کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا کسی کی بھلائی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے فقہہ فی الدین، اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خدا کا پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین سمجھ۔ فقہ کا مطلب دین ہے،
یہ جو فقہ، جب ہم لفظ فقہ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، نجاسات، مطہرات، اچھا نکاح، طلاق، تجارت وغیرہ نہیں۔ فقہ کا لفظی ترجمہ فے قاف ہے دو چشمہ سمجھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ تسبیح پڑھتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کی تفسیر میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 سے وہ صلوات کے بارے میں ایک فضیلت بیان کی ہے۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے، وما خلق اللہ، خدا بھی صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ وما خلق اللہ من شیء الا وصلی علیہ لصلاۃ اللہ وصلاۃ ملائکتہ، خدا کی تمام مخلوقات، کیا خیال ہے خدا کی مخلوقات میں صرف فرشتے ہیں، صرف انسان ہیں؟ اللہ تو ویسے ہی وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ ما من شیء خلقہ اللہ، خدا نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، یہ جس میٹیریل سے اس کو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ نے پیدا نہیں کیا ہے، لوہے کو خدا نے پیدا کیا ہے، اس میں یہ درخت کے پتے بھی شامل ہیں، یہ مٹی اور ریت کے ذرات بھی شامل ہے، ہواؤں میں محو پروات پرندے بھی شامل ہے۔ ما من شیء خلقہ اللہ، خدا کی ہر مخلوق وہ جب خدا اور فرشتوں کو دیکھتی ہے کہ اس نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتی ہے تو خدا کی تمام مخلوقات محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ میں برات پڑھ رہا تھا، امیر المومنین خاتون جنت سے روایت نقل کرتے ہیں، ان علی قالت فاطمہ قالت سمعت ابی یقول، امیر المومنین فرماتے میں نے اپنے جناب فاطمہ زہرا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا، من صلی علیکی، بیٹی فاطمہ جو تجھ پر درود بھیجے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ بِي فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ أَكُونَ، خدا میں اس جگہ اس کو عطا فرماتا ہے جہاں میں رسول خدا ہوں گا۔ جی اچھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ غیر اختیاری طور پر ہماری تمہید لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ، یہ ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا خاتون جنت کا، کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ فقہ، کسی کو کوئی فقہی مسئلہ بتانا کتنا اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ یہ آخرت کی باتیں ثواب اور اجر کی شکل و صورت جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے معصومین وہ جو معقول چیزیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کسی محسوس چیز کی مثال دیتے ہیں، محسوس چیز کی مثال دیتے ہیں۔ میں جلدی روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت امرأۃ عند فاطمہ، میں عبارت حذف کے صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ایک خاتون جنت کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ دختر پیغمبر، میری والدہ نماز پڑھ رہی تھی، ان لی والدۃ ضعیفہ، میری ضعیفہ بوڑھی والدہ ہے، وہ نماز کے بعض مسائل میں ان کو شک پڑ گیا ہے، یا رکعت میں شک پڑ گیا ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، شک پڑ گیا ہے، پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سوال کیا، فاجابت، خاتون جنت نے پہلے سوال کا جواب دیا، پھر دوسرے سوال کا جواب دیا، ثم ثلثت، 3 سوال کیے، اس کا بھی جواب دیا، الا ان عشرت، 10 سوال کیے خاتون جنت سے اور آپ نے سب کا جواب دیا۔ ثم خجلت من الکثرت، اس کو محسوس ہوا کہ میں زحمت دے رہا ہوں خاتون جنت کو، 10 سوال کر چکا ہوں، کہیں بوجھ نہ ہو آپ کے اوپر، وہ شرما گئی۔ خجلت بے معنی بعض روایات میں استحت ہے، اس کو شرم و حیا آئی، شرما گئی، من الکثرت، بہت سوالات جو ہے نا وہ یکی بعد دیگری کیے۔ قالت
لا اشق علیک یا بنت رسول اللہ، دختر پیغمبر میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی، میں نے آپ کو بہت زحمت دی۔ 10 سوالات کیے۔ قالت ہاتی سلی ما بدا لکی، یہ جو ہے نا، یہ اس لب و لہجے میں یعنی پیشکش کرنا، یہ آپ کو امیر المومنین اور آپ کے اولاد، یہ بالکل ایسا ہے جیسا امیر المومنین فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلی ما بدا لکی، جو سوال تیرے دماغ میں ہے دل و دماغ میں کرو، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ شرمانے کی ضرورت ہے، میں تمہارے تمام سوالات کا تسلی سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ما بدل ارأیتی من اکتریا، آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کو کوئی مزدوری دی جائے، اکتریا یعنی کسی کو کرایہ پر لیا جائے، ترجمہ یہ بنتا ہے کسی کو کرایہ پر لیا جائے، کسی کو وہ مزدوری دی جائے، اسے کہیں کہ یہ تھوڑا سا وہ بھاری سامان ہے، 15 کلو 20 کلو یا 1 من، اس کو اٹھا کے چھت پر چھوڑاؤ اور تمہیں اس کے بدلے 1 لاکھ درہم دیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی یعنی کوئی سامان اٹھا کے وہ چھت پہ رکھ کے آنے کا 1 لاکھ درہم، روپیہ، دینار، ریال وہ نہیں وہ دیا جاتا، کیا وہ اس کے لیے وہ بھاری محسوس ہوگا؟ اور کہیں کہ اس سامان کو چھت پر چھوڑاؤ اور تمہیں ہم اس کے حق زحمت کے طور پر، مزدوری کے طور پر وہ دیں گے یعنی 1 لاکھ درہم، وَكَرَاهُ 100,000 دینار اَيَثْقُلُ عَلَيْهِ، وہ یہ اس کو بھاری لگے گا، یہ کام مشکل لگے گا؟ قالت لا، نہیں، یہ تو بہت معمول سے بہت زیادہ معاوضہ ہے۔ فقالت وَاقْتُرِيتُ، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے، میں سادہ الفاظ میں عرض کرنے لگوں، تمہیں پتہ ہے کہ فقہی سوالات کا جواب دینے کا کتنا اجر دینے کا میرا خدا سے معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اُقْتُرِيتُ یعنی یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاوضت طے کیا ہے، گویا طے کیا ہے کہ انا بکل مسئلۃ بأکثر۔ اس کو شہید اول نے ایک کتاب لکھی ہے منیت المرید للمفید والمستفید، آداب الطلاب کے موضوع پر شیخ شہید اول، مفید نہیں شہید اول نے بھی لکھی ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ فرمایا دیکھو ایک فقہی سوال کے جواب دینے کا اجر کتنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ادھر کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لہذا ادھر کی کوئی مثال دی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر کی جو حقیقت ہے نا وہ ایک حد تک ہمارے ذہن کے قریب آئے۔ فرمایا ایک فقہی سوال کا جواب دینے کا خدا اتنا اجر دیتا ہے جتنا یہ فرش سے عرش تک قیمتی جواہر اور موتیوں کی ڈھیر کی قیمت ہوتی ہے، فرش سے عرش تک۔ جی انا بکل مسئلۃ اکثر من ملء ما بین الثری والعرش لؤلؤا، جی اتنا نہیں، اس سے زیادہ، اس سے کتنا زیادہ وہ خدا جانتا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ فقہی مسائل کا ثواب دینا یہ صرف وہ دینی مدارس میں چند سال توضیح المسائل یا اس سے بڑی کتابیں پڑھنے والا ہی نہیں کر سکتا، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ فقہ کی تمام کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، نہیں، سلیس سوال جواب کی صورت میں۔ آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے الفقہ للمغتربین، مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے فقہ مسائل ہیں، سوال جواب کی صورت میں بہت سلیس ہے، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، نیٹ پر موجود ہے، نام اس کا رکھا ہے جدید فقہی مسائل۔ اور کوئی لمبی چوڑی فقہی کتاب نہ پڑھیں، اسی کو نیٹ سے نکال کے پڑھیں، الفقہ للمغتربین، نجاست طہارت کے ضروری مسائل، نماز روزے کے ضروری مسائل، نماز جمعہ کے بارے میں، حلال، اس کے آخر میں وہ حلال مچھلی جس کا چھلکا ہوتا ہے اس کا اردو میں نام، انگلش میں نام اور تصویر دی گئی ہے۔ میرے خیال میں وہ عربی میں تو ہے، میرا خیال میں اردو میں بھی جو ہے نا وہ میں نے دیا ہے، اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں۔
اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے ہمسایوں کو بتائیں، اپنے کلیگوں کو بتائیں، ایک فقہی مسئلے کا جواب اگر آپ دیں گے اتنا اجر اور ثواب ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد طولانی روایت ہے کہ روز قیامت یہ جو ہمارے شیعہ علماء ہیں، ان شیعتنا سمیت ابی یقول، میں نے اپنا بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان علماء شیعتنا، ہمارے شیعہ علماء وہ یحشرون، روز قیامت محشور ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، اور فَيُخْلَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَعِ الْكَرَامَاتِ عَلَى كَثْرَةِ عُلُومِهِمْ وَجِدِّهِمْ فِي إِرْشَادِ عِبَادِ اللَّهِ، جتنا ان کا علم زیادہ ہوگا اور جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کی ہوگی اس دنیا میں، اس حساب سے ان کو لباس فاخرہ ان کے زیب تن کیا جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا وہ لباس ادھر کا جو ہے نا وہ آپ کا کاٹن یا کھدر یا پتہ نہیں خالص حتی ابریشم اس طرح کا نہیں ہوگا، ایسا لباس ہوگا جس کا ایک ایک دھاگا جو ہے وہ یہ افضل مما طلعت علیہ الشمس، ایک ایک دھاگا دنیا و ما فیہا، یعنی جہاں جہاں سورج طلوع کرتا ہے نا اس سے افضل ہوگا اس لباس فاخرہ کا ایک ایک لباس۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ جیا وَمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ وَمَا فَضْلُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ، وہاں کے ایک دھاگا کے مقابلے میں یہ دنیا و مافیہا کی کیا قیمت اور ارزش ہے، کوئی قیمت ارزش نہیں ہے۔ مشوب بالتنقیس والمقدر، یہ تو مقدر ہے، آلودگی ہے، اس کے اندر کوئی پاک ہے، کوئی نجس ہے، کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے۔ وہاں کا پاک اور پاکیزہ لباس کا ایک دھاگا بھی دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی کی دینی رہنمائی کرنا، فقہی مسائل سے آگاہ کرنا یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں فرمایا امیر المومنین نے، خدا جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مجھے واسطہ پڑتا ہے آن لائن سوال جواب میں بھی، بالمشافہہ بھی، ٹیلی فون کے اوپر بھی، ایسے بنیادی سوالات 22ویں گریڈ کے افسران ہیں، پتہ چلتا ہے نماز، روزہ، وضو، نجاسات، طہارت کے بارے میں پرائمری لیول کے وہ معلومات نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ہمارا چاہنے والا جوان اگر وہ اپنا دین حاصل نہیں کر سکتا، میں یہ چاہوں گا میرا بس چلے تو اس کو کوڑے یا تازیانے مار کے اس کو سزا دوں۔ اللہ تعالی ہم مکتبہ اہل بیت کو سمجھنے اور اس کے صحیح خد و خال کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی الزکی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔
واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فمن کلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ خاتون جنت کے فضائل ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کا خدا کے بارگاہ میں جو قدر منزلت ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو جملہ ہے یہ فضائل کا ایک سمندر ہے جس کو رسول خدا نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فاطمہ جس سے راضی ہو اس سے خدا راضی ہوتا ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ فاطمہ جس سے راضی ہو اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا اپنے کسی بندے کے ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے راضی نہیں ہوتا، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ یہی جملہ خاتون جنت کے معصوم عن الخطا ہونے کے منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فضائل بھی سنے الحمدللہ، ان اشروں میں مصائب بھی سنے۔ میں آج صرف وہ جلدی وہ خطبہ سناؤں گا جو خاتون جنت کی رحلت کے موقع پر اور آپ کی تدفین کے موقع پر امیر المومنین نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے عرب دنیا میں نہج البلاغہ کو متعارف کرایا ہے شیخ محمد عبدہ نے۔ مصر کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین تھے، مختصر انہوں نے شرح بھی لکھی ہے، شیخ محمد عبدہ۔ اسی مفتی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے مقدمے میں سید العلماء علامہ علی نقوی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے تقریباً 25 کے قریب حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ اچھا جی، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وعن ابنتک النازلۃ فی جوارک۔ اگر میں عربی متن بھی پڑھوں اور پھر ترجمہ بھی تو پھر وہ مکمل نہیں سنا سکوں گا، اس لیے آپ کی اجازت سے میں عربی متن نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ کے دفن کے موقع پر فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کی پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا۔ ہمارا ایمان ہے امیر المومنین اپنے زمانے میں ساری دنیا کے صابرون سے بڑے صابر تھے۔ کبھی جنگوں میں، خیبر میں، خندق میں، بدر میں، حنین میں، حتیٰ وہ جو در و دیوار کا سانحہ پیش آیا اس میں بھی علی کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹا۔ لیکن جب دختر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، فرمایا تو یہ الفاظ یہ ہیں، قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یہ آپ کی بیٹی کی جدائی کی وجہ سے میرا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کا صدمہ جانکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی سے کام لینا ہے۔ یعنی آپ کی رحلت پر جو میں نے صبر کیا ہے اسی صبر کو آپ کی بیٹی کی جدائی پر بھی اپناؤں گا۔ جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا، یہ آن حضرت سے مخاطب ہیں، رسول خدا سے مخاطب ہیں۔ ہاں، وہ دنیا رسول خدا کو ایک مٹی اور پتھر سمجھنے والے ذرا امیر المومنین کے اس فرمان کو سنیں۔ ہاں، فرماتے ہیں جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا
اور اس عالم میں کی آپ کی روح نے پرواز، اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی، آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹائی گئی، یہ امانت فاطمہ میرے پاس امانت تھی، یہ آپ کو واپس لوٹائی جا رہی ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب یہ امانت امیر المومنین کے پاس آئی تھی اس کی یہ حالت نہیں تھی، جو حالت اس دنیا سے لکھا ہوا ہے، بس ایک سایہ سے زیادہ نہیں بچی تھی، ایک سایہ سے۔ گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی۔ یہ جملہ مجھے لگتا ہے سید سجاد نے اپنے بابا کو سپرد خاک کرنے کے بعد یہ پڑھا تھا، یہ اپنے جد علی سے سیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما حزنی فسرمد، یہی الفاظ امام زین العابدین نے امام حسین کو تفر کر کے پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو فضائل مصائب میں سنایا بھی ہے۔ اب میرے یہ غم کا طوفان کبھی رکے گا نہیں۔ وَأَمَّا لَيْلِ فَمُسَحَّدْ، آج کے بعد علی کو رات کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ میرا غم بے پایان اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ یہی جملہ سید سجاد نے دہرایا ہے، حتی یختار اللہ لأہل بیت نبی کا دارک اللتی انت بہا مقیم۔ بابا اس وقت تک سجاد روتا رہے گا جب تک آپ کے پاس نہیں آتا۔ یہی جملہ امیر المومنین نے خاتون جنت کی تدفین کے موقع پر فرمایا۔ وہ وقت آ گیا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، علی کہہ رہے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکاں کر لیا، محاذ بنا لیا آپ کی بیٹی کے خلاف۔ آپ ان سے پورے طرح پوچھیں، یہ عجیب بات ہے، رسول خدا سے کہتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ شیخ عباس قم نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ غم کی داستانیں بھی بتائیں گی جو شاید ہمیں بھی نہیں بتایا۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی، حالانکہ آپ کے گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی۔ ہر گلدستہ آذان پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی تھی۔ جی آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، آپ دونوں پر میرا سلام، کس پر؟ رسول خدا پر اور خاتون جنت پر۔ نہ ایسا سلام جو کسی ملول اور دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا سلام نہیں۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدہ سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، 2 جملے عرض کروں۔ جب امیر المومنین کو خبر ملی، تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیائی انسانیت کا رسول کے بعد سب سے بڑا صابر اور شجاع اور بہادر علی، جب خبر ملی روایات میں ہے فغشی علیہ ہے، غشی طاری ہو گئی اور زمین پر علی گر گئے، تدفین کے لیے خاتون جنت کا جسد پاک تیار ہوا اور بلایا بیٹیوں کو حلم وتزودوا من امکم، آؤ اور اپنی مادر گرامی کے آخری ودا کر لو۔ آئے حسن اور حسین، اپنے آپ کو مادر گرامی کے بدن پر گرایا۔ امام حسن نے فرمایا کلمینی یا اماں مجھ سے بات کریں قبل اس کے کہ میری روح بدن سے پرواز کر جائے۔
امام حسین نے اپنا رخسار مادر گرامی کے قدم پر رکھا، کلمینی، قبل اس کے کہ حسین کا جگر پھٹ جائے، بات کریں۔ حسن حسین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ہماری روایات میں لکھا ہوا ہے، ایک معجزہ سے کم نہیں ہے، کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ سب نے لکھا ہے شیعہ سنی نے، کہ وہ شام کے بازاروں اور درباروں میں امام حسین کے سر مبارک نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی بدن سے جدا کیے جانے کے بعد۔ ارأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حسن حسین نے جب رونا شروع کیا، فانت وحنت، خاتون جنت کی نالہ کی فریاد بلند ہوئی، وَأَخْرَجَتْ يَدَيْهَا، بند قدم کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھوں کو نکالا، وَضَمَّهُمَا إِلَىٰ صَدْرِهَا، دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا، منادا کی آواز آئی، ارفعہما، علی حسن اور حسین کو ماں کی جنازے سے الگ کر دو، قد ابقیا ملائکۃ السماء، ان کے گریوں سے آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ لا اضحك الله سنا ان دهر ان ضحكت آل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔